الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وانصارہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشقالنا۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کی عظمت میں جاری اور ساری ہے، اور اس نشست کے اندر بھی ہم اسی عنوان کا ایک پہلو ورز کریں گے۔ ہماری پچھلی گفتگو میں یہ بات تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی کائنات کا نقطہ آغاز اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت سے فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عظمت اپنے عنوان میں بے مثال ہے۔ آپ خلقت میں ہوں تو بھی فیض بار ہے آپ کا وجود، اور آپ ولادت میں ہوں تو بھی کائنات کو خیرات سے بھر رہے ہیں، عظمت اور فیضان سے بھر رہے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کی عظمت میں آئیں تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ علم نشرہ جو ہے یہ فیض بار ہے کائنات کے اندر۔ گویا بلا مبالغہ یہ بات ایک یقینی حقیقت ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ بات فرمائی تھی کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو پھر فرمایا وَخَلَقَ فِيهِ كُلَّ خیر۔ یہ نبوی زبان کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ہر خیر کو سمیٹ کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دیا ہے۔ وہ خیر ہی نہیں جو حضور کے پاس نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک قرآنی حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اے اہل اسلام، اے امت محمدیہ، ہم کیوں الجھ گئے، جھگڑوں میں پڑ گئے، مسلکوں میں بٹوارے ہو گئے، مذہبوں مشربوں اور فرقوں کے اندر چلے گئے؟ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر عصمت تو پوری کائنات کے اندر وحدت کی ایک عظمت ہے اور وحدت کا ایک معیار ہے۔ ہم نے وحدت کو چھوڑ کر یہ الجھے ہوئے ہیں فرقوں کے اندر۔ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ پورے تسلسل کے ساتھ، جہاں کہیں آپ کو امتیاز نظر آئے، یہاں کہیں آپ کو تقسیم نظر آئے حضور کی فیض باری کے اندر، حضور کے فیضان کے اندر اور آپ کے حسن لطافت کے اندر، جہاں کہیں کوئی اونچ نیچ نظر آئے تو پھر اسے محسوس کر لینا اور اس پر یقین کر لینا، اور اگر کہیں ہے ہی نہیں ایسا
کہیں کائنات میں ایسا نہیں. تو ہمیں کس نے حق دیا ہے ہم اپنا عقیدہ وضع کریں، اپنا مذہب تراشیں اور مذہب کی ٹریڈ کمپنی چلائیں اور چلتے رہیں؟ یہ ٹریڈ کمپنیاں ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. امت فرقہ فرقہ کب ہوئی؟ جب عظمت رسول سے ہٹی، حرمت رسول سے ہٹی، دامن مصطفیٰ سے ہٹی. جب ہم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں تو پھر فرقہ رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے میرے آقا علیہ السلام کی ذات کو عالمین کی رحمت قرار دیا ہے. او یار، یہ تو عالمین کی رحمت اپنے محسوس میں پوری انسانیت کی یکجہتی اور وحدت کی ضمانت ہے، تو کلمہ پڑھنے والے کیسے ادھر ادھر ہو گئے؟ کلمہ پڑھا ہی نہیں. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ حضور سے پیوست ہو جاتا ہے. حضور کی بارگاہ میں آنے والے تو بہت بلند و بالا ہیں، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود سے لگنے والے احساسوں کو بھی اپنی جان سے زیادہ پیارا محسوس کرتا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا ہے کہ امت ٹوٹ گئی؟ امت جب سے رسول اللہ سے ٹوٹی ہے وہ خود سے ٹوٹ گئی ہے. آج بھی وحدت امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہی ایسا دامن ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ بات قابل غور ہے، کوئی جانے نہ جانے مجھے اس سے غرض نہیں، حق بات کرنی میری ذمہ داری ہے. جب حضور دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اصحاب رسول پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ، جس وجود کو ہم تک تک کر جیا کرتے تھے، اب اگر وہ پیکر عصمت، وہ پیکر محسوس ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا تو ہماری زندگی کا کیا بنے گا؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے کھلے لفظوں میں فرمایا تھا کہ اگر میں زمین کی سطح پر رہوں تو کیا تہ خاک جو حقیقتیں ہیں وہ میری رحمت سے مستفید نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی ہیں. جو اگر میں زمین کی تہ میں اتر گیا اللہ کے وعدے اور فیصلے کے مطابق، مشیت اور قانون کے مطابق، تو کیا دو بک مٹی کے مجھے تم سے دور کر پائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت ٹوٹ جائے گی. یہ پیش آنے والے حالات کی نشاندہی کی ہے. لیکن مجھے افسوس ہے ان اہل علم پر کہ اس روایت کو اپنے فرقے کے جواز میں بطور دلیل پیش کرتے ہیں. شرمناک بات ہے، کائنات کی بدترین جہالت ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا تھا کہ فرقے ہوں گے تو ہاں بس فرقے ہو گئے، ٹھیک ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ رسالت پر الزام ہے، اتہام ہے، بہتان ہے، ظلم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بدترین جہالت ہے. وجہ جب رسالت برائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی اس انداز میں بطور خبر فرمائی، باقی سارے معاملات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشاندہی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا زنا عام ہوگا. اب حضور نے وہ خبر دی ہے، اور خبر دینے کے ساتھ اس کی انسدادی عظمتیں بھی بیان فرما دی ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. حیرت ہے، میں اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے حدیث کو مس یوز کر رہا ہوں. کتنا بڑا کفر ہے، کتنی بڑی ذلت ہے. کلمہ بھی رسول کا پڑھتا ہوں اور بہتان بھی رسول پر لگاتا ہوں. اب اگر اس حدیث کو یہ کہا جائے کہ حضور نے فرمایا کہ زنا عام ہوگا، تو کیا خیال ہے یہ روایت زنا کے جواز کی دلیل ہے؟ نہیں. جس طرح زنا کے کثرت کے ساتھ وجود اور عمل میں آنے کی خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ہی امت کے ٹوٹ جانے کی خبر کی اپنے خبر دی آپ نے. تو اگر وہ دلیل جواز نہیں ہو سکتا تو یہ دلیل جواز کیسے ہے؟ اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ مزاج رسول کے قریب آؤ، مشیت الہی کے قریب آؤ، تمہیں حق مشسر آئے، تم اپنے نقطۂ نظر کی عینک سے ہر حقیقت کا جائزہ لیتے ہو، رسول اللہ کے فرامین کا جائزہ لیتے ہو، اور پھر اپنا تراشا ہوا مذہب پوری امت کا تھوپنا شروع کر دیتے ہو، اور اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس کے وجود کو برداشت نہیں کرتے. یہ کس نے حق دیا ہے تمہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں وہ ارباب اقتدار اور ارباب دانش و بینش امت بھی وہاں گزار کرائیں
اور دین بھی واگزار کرائیں ایسے مولانا صاحبان سے جنہوں نے حدیث کا مضمون ہی الٹ دیا ہے، مزاج رسول کے تقاضوں کی حرمت کی پامالی کر دی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ اس طرح کے حالات ہوں گے ستفترق امتی، تو اصحاب رسول نے یہ بات کہی کہ جہاں پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وبا سے بچنے کے لیے صورت کیا ہوگی؟ آپ نے پتھر تراشے، ہیرے بنائے، خوبصورت تسبیح بنائی اور رنگ نسل کا امتیاز ختم کیا، جغرافیائی امتیاز ختم کیا، یہ سارے امتیازات اونچ نیچ کے ذات پات کے بت آپ نے توڑ دیے ہیں۔ تو آقا پھر کس بنیاد پر ایسا ہوگا؟ تو اگر اس طرح کی کوئی قیامت آ ہی جائے تو کریم آقا پھر امت کدھر جائے وحدت کے لیے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ آسمان کے جو ستارے تک رہے ہو یہ محض روشنیوں کے منابع نہیں ہیں، بلکہ ان کی نیچر میں قدرت نے میگنیٹ پاور رکھی ہے، جو آسمان کی کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے ان کو مربوط رکھنے کے لیے ان کو کردار دیا ہے۔ جب تک یہ آسمان کے سینے میں چمکتے رہیں گے تب تک آسمان کی کائنات یہاں زیر زبر کی بھی فرق نہیں آ سکتی، اور وہ تباہی سے بچے رہے گا آسمان اور اس کی مخلوق۔ اذا ذہبت النجوم ذہب اہل السماء، جب آسمان سے ستارے اپنے مداروں سے ٹوٹ کر نیچے آ جائیں گے، گر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو کائنات آسمان برباد ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مقدمہ، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ میکنزم ہے، اگر کائنات وحدت کی عظمت میں جڑنا چاہتی ہے، امت اگر وحدت کی روشنی میں اترنا چاہتی ہے، تو جس طرح یہ میکنزم ہے آسمان کی کائنات کے ربط اور مربوط کرنے کے لیے، اس طرح وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْاِخْتِلَافِ، میری اہل بیت کے دامن میں آ جائیں، اللہ ان کو امت بنا دے گا۔ میری اہل بیت جو ہے یہ امان ہیں پوری انسانیت اور کائنات کے لیے، بالخصوص امت محمدیہ کے لیے۔ حیرت اس بات پر ہے، جس درخت نے ہمیں چھاؤں سے مالا مال کرنا تھا، تسکین دینا تھی، ہم اسی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ جس تقدس میں اللہ نے اہل بیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اہل بیت کو بیان کیا ہے، آپ پس منظر میں اتریے، اموی جارحیت کا تسلسل دیکھیے۔ خدا کے حبیب نے اور خدا کی ذات نے اہل بیت نبوت کی حرمت کو دین قرار دیا ہے، بلکہ معیار دین قرار دیا ہے، اور ان حرمتوں کو پامال کر کے لوگوں نے اقتدار کے مزے ضرور لوٹے ہیں، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی پامالی ہے۔ کیسے سمجھ لیا ہم نے؟ اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا، الا ان للہ حرمات ثلاث، خدا کی کائنات میں صرف 3 حرمتیں ہیں، من حفظہن حفظ اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، جو ان حرمتوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم میں ان کو رکھ کر ان کی حفاظت کرے گا۔ یہ کتنا خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل دیا امت کو حفاظت کا، امت کو امت بنانے کا، امت کو امت رہنے کا۔ وَمَنْ ضَيِّعُهُنَّ، اور جو ان حرمتوں کو ضائع کر دے گا، ان کی تکریم نہیں کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے ہٹا دیا جائے گا، خدا کی رحمت سے دور ہو جائے گا، خدا کے فضل و احسان سے دور ہو جائے گا۔ تو اب آئیے ذرا اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے، اور جو پہلے میں نے حدیث بیان کی کہ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْاِخْتِلَافِ، جب امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو تو در زہرا پر آ جائے، اللہ امت بنا دے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی ہے۔ اب جب در زہرا کو، در مولا مرتضیٰ کو، مشکل کشا کو، دامن حسنین کریمین کو رسول اللہ کی ذات نے امت کی وحدت میں، امت کی وحدت میں ایک معیار کی صورت میں بیان فرمایا ہے، تو پھر امت ان کی بارگاہ میں آنے کی بجائے اب ان کا ترازو کر رہی ہے
کہ سیدہ زہرا عصمت مآب ہیں، وہ معصوم ہیں کہ نہیں ہیں؟ شرم آنی چاہیے اہل علم کو۔ سیدہ زہرا کی عصمت پر بات، اس سے بڑا ظلم کائنات میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ نفس محترم ہے جو وجود نبوت کا حصہ ہے۔ اپنے عقیدوں میں تم رسول کو عصمت مآب مانتے ہو اور جگرے رسول کو عصمت مآب ماننے سے پس و پیش کر رہے ہو۔ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کائنات میں ایک حرف ایسا نہیں، کائنات کے کسی ذخیرہ علم میں، خواہ وہ پس منظر کا ہو، پیش منظر کا ہو یا موجود ہو، ایک حرف ایسا نہیں جس میں بطور دلیل یہ ثبوت ہو کہ عصمت جو ہے یہ زہرا کے پاس نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، قرآن کی بہت ساری آیات یہ بیان کر رہی ہیں کہ پیکر زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا عصمت کی عظمت ہیں اور عصمت کا معیار ہے، حوالہ عصمت ہیں۔ عالم نسوانیت کے اندر اگر کوئی عصمت کا اسوہ چاہتا ہے تو وہ مجبور ہے سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت کے دامن میں چھپنے کے لیے۔ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ الحمدللہ فقیر نے 600 صفحے پر مکمل کتاب لکھی ہے عصمت فاطمۃ الزہرا اور قرآن عظیم، وہ انشاءاللہ جلد چھپے گی اور امت تک پہنچ جائے گی۔ امت کو ان معاملات میں الجھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے وجود کو، جبکہ ہمارے اسلاف نے تو اپنے وجودوں کو دین کے اندر ضم کر دیا تھا اور غلامی کی حرمت میں ساری زندگی بتا گئے، اور ہم نے ایک نیا امامے کا نیا سٹائل پہنا، نیا جبہ پہنا، نئی اینک لگائی اور بیٹھ گئے ہر میں نبوت پر باتیں کرنے کے لیے کہ ہم عصمت نہیں مانتے۔ بھئی تم نہیں مانتے تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکو، کون ہوتے ہو؟ تم پر نازل ہوا ہے قرآن، قرآن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور قرآن نے جو ٹائٹل دیا ہے کہ لوگو سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا محض بنت رسول نہیں، وہ اللہ کی حجت ہیں، وہ اللہ کی الوہیت کی دلیل ہیں، وہ عقیدہ توحید کی قوت ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ اللہ بطور دلیل جبرائیل کو بھی بھیج سکتا تھا کہ آج وقار توحید دو پر لگا ہوا ہے، اکنوم ثلاثہ کا عقیدہ رکھنے والے غالب آ رہے ہیں، جبرائیل جاؤ یار پر مار کے آؤ، تو یہ ہو سکتا تھا۔ مگر ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ جناب دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ملکوتی طاقت استعمال کی ہے، چونکہ دین کا جو بنیادی نقطہ ارتکاز تھا وہ انسان کے خلق کی عظمت تھی اور یقین کی حرمت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بطور دلیل اس نفس رحمت کو پیش فرمایا کہ یہ خدا کی توحید بھی بچائے گی، کیونکہ اس کے کردار کے اندر عصمت، حرمت، عفت، شرافت اتنی بلند ہے کہ اتنی آسمان میں بلندی نہیں جتنی سیرت فاطمۃ الزہرا کی عصمت اور عظمت بلند و بالا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، آپ چونکہ خلقت اول ہیں اور آپ کی ذات میں ہر خیر ہے، جو آپ کی ذات کے پاس نہیں وہ ہے ہی نہیں۔ اب اس پر قرآن گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں، بڑی سے بڑی حقیقت ایسی نہیں جو قرآن میں نہیں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہیں۔ ما فرطنا الا فی کتاب مبین، ہم نے وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جو قرآن میں نہیں۔ اب بتائیے اس سارے عالمین کے منظر نامے کے اندر جتنی حقیقتیں ہیں وہ ساری سمٹ کر قرآن میں آ گئیں، پھر فرمایا نزلہ علی قلبک، حبیب ہم نے قرآن کو تیرے سینے پر نازل فرما دیا ہے، تیرے دل پر نازل فرما دیا ہے۔ اب اس قلب مصطفیٰ کے، قلب رحمت اور علم نشرہ کے سینے کی وسعت کا اندازہ تو آپ قرآن سے ہی لے لیں۔ تو ہے کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا صاحب علم جو اپنے سینے کی وسعت بیان کر پائے کہ اتنا میرا سینہ وسیع تر ہے؟ نہیں۔ کہاں ہم اور کہاں شان نبوت۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں
اسی عظمت کی طرف لوٹ آئے امت جس عظمت کا تصور خدا کے رسول نے دیا ہے۔ بحث نہ کرو، بحث کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ آبادی چاہتے ہو، وحدت چاہتے ہو تو اس نقطۂ ارتکاز پر آ جاؤ جہاں نبوت کی نگاہیں بھی اعتماد کر رہی ہیں اور خدا کی عظمت بھی اسی پر اعتماد کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، امت کو جب تک یہ شعور نہیں آئے گا کہ ان کی وحدت کا پلیٹ فارم اور وحدت کی عظمت کہاں ہیں، تب تک وہ جتنے مرضی کونسلیں بنا لیں، جتنے مرضی مطلب ایک اجلاس کر لیں، یہ وحدت کے ٹائٹل سے منور نہیں ہو سکتی، یہ وحدت کی عظمت جو ہے ان کو نہیں مل سکتی۔ رسول فطرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ نشاندہی فرمائی ہے اس سے ہٹ کر ہم اپنے خیال کو سمجھتے ہیں کہ امت یکجا ہو سکے گی۔ نہیں، امت کی یکجائی کا جو میرے کریم آقا علیہ السلام نے تصور دیا ہے اور عظمت بیان فرمائی ہے، جب تک امت اس در اقدس پر نہیں آئے گی قیامت تک یہ یکجا نہیں ہو سکتی، اس کو وحدت کی نعمت نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ رسول کی نشاندہی کے خلاف بغاوتیں ہیں۔ ہم اپنے معنی میں، اپنے مرتبے میں، اپنے اداروں میں اجلاس کر رہے ہیں، اور ہم نے جب بھی اس دنیا میں قدم رکھا ہے علم اور دین کے حوالے سے، تو ہم یہ اجلاسوں کی نظر رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر تلخیاں بڑھتی گئیں، کو تھوڑی دیر کے لیے اعتدال پر حالات آئے، پھر شر پسندوں نے سر جوڑا اور پھر وہ کھڑے ہو گئے، پھر انتشار شروع ہو گیا۔ اس لیے اس نیچر پر آئے امت جس نیچر کی دعوت میرا رسول دے رہا ہے، جس عظمت کی دعوت خدائے ذوالجلال دے رہا ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا، ہماری گفتگو تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کا نقطۂ آغاز ہیں، اور عالمین کی کائنات کے اندر جتنی بھی عظمتیں موجود ہیں وہ جو خیر کا درجہ رکھتی ہیں وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ اب چونکہ ہم ایک تدریج کے ساتھ اس تسلسل کو بیان کر رہے تھے تو درمیان میں سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی بات آ گئی۔ وہ بات اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو ہٹا دو اپنے عقیدے کی عظمت سے تو باقی دین کے پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ نفس رحمت ہے جس پر امت پر واجب ہے کہ درود پڑے ان پر، تو امت ابھی الجھ رہی ہے ان کے مقام پر۔ تعین کر رہے ہیں اہل علم، اس دور کے اہل علم مقام زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا تعین کر رہے ہیں۔ خدا کے غضب سے بچ جاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، ان فاطمہ بنت محمد احسنت فرجہا، رسول گواہی دے رہے ہیں کہ سیدہ کائنات، محسنہ اسلام حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا عصمت کی معراج پر ہیں، اور میں نیچے بیٹھ کر استقرائی علم پر مبنی چند کتابوں کا مطالعہ رکھ کر فواتح الرحمود کو میں بنیاد بنا رہا ہوں، مسلم الثبوت کو بنا رہا ہوں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ استقراء سے آگے ان کا کوئی مقام نہیں ہے، نہ یہ منزل من اللہ ہیں نہ مبین من الرسول ہیں۔ قرآن سے سیکھو عصمت زہرا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھو کہ عصمت زہرا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ گھر بیٹھ کر ترازو بناتے ہو اپنے مدرسوں میں، اپنے رنگ اور روپ میں، اپنی ٹوپیوں میں چھپ کر، اپنی اینکیں لگا کر، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ شہزادی کونین، تمہارے مذہب سے ورا ہے ان کا مقام، تمہارے مسلک کی تنگنائیوں سے ورا ہے ان کا مقام۔ شہزادی کونین کو صرف خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، ان کے مرتبہ عصمت، مقام حرمت کو اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی عظمتوں کے مطابق ان کی عظمت پر یقین اور ایمان لانا چاہیے، بحث نہیں کرنا چاہیے، بحث نہیں کرنا چاہیے۔ جس ذات والا صفات کی
حرمت کے لیے مجمع قیامت کو خاموش کر دیا جائے گا اور حکم کر دیا جائے گا غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں نیچی کرو، حتیٰ تمر فاطمہ بنت محمد، جب تک فاطمہ بنت محمد گزر نہیں جاتی تب تک کوئی نہ سر اٹھا سکتا ہے نہ نگاہ اٹھا سکتا ہے۔ کیا یہ باتیں نہیں امت کو سمجھ آ رہی ہیں؟ اس واسطے، اور جس ذات والا صفات نے اپنے وفات کے وقت یہ وصیت فرمائی ہو کہ جس وقت میں دنیا سے چلی جاؤں اور میری میت بھی حرمت مآب ہے، میرے پیکر عصمت پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، حالانکہ شریعت اس وقت بھی مکلف نہیں سمجھتی، شریعت کے مکلف نہ سمجھنے کے باوجود بھی سیدہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ درس دیا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں تو بھی عصمت باب ہے، تہ خاک چلے جائیں تو بھی معیار عصمت ہیں۔ تو ان پیغامات کو، ان حقائق کو اہل علم کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ امت اگر وحدت چاہتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، میں عوام سے عرض کر رہا ہوں کہ اہل علم کے تو نظریات ہیں اور ضرورت نظریہ ضرورت ہے، حالات ہیں، کوئی شخص کسی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور کوئی مسلک کی زنجیر میں ہے، کوئی تنخواہ کی زنجیر میں ہے، کوئی چار کوڑیوں کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، تو وہ جکڑے رہیں۔ رسول اللہ کی، آپ رسول اللہ کی امت ہیں، مولوی کی امت نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے مذہب، ایسے خیال، ایسے مسلک کی تصور سے بغاوت کا اعلان کر کے در زہرا پر امت آ جائے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا رسول فرما رہا ہے۔ جب تم ادھر آ جاؤ گے تو تمہیں اللہ وحدت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنے شخصی علاقائی ٹائٹل سے ہٹ کر زہرائی نسبت کی عظمت میں اتر آئیں؟ کیونکہ وہ زہرا خود سے الگ کوئی حقیقت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حصہ ہے، نبوت کا پیکر نبوت کا وہ حصہ ہیں۔ اس پر درود پڑھنا رسول پر واجب ہے، امت پر واجب ہے۔ حیرت ہے اس بات پر، ابھی ہم پس اور پیش کے اندر ہیں، سوچ رہے ہیں مسلک کیا بنانا ہے اور کیا نہیں بنانا۔ میں عوام جو ہے ہماری، چلو علماء کی تو کوئی مجبوری ہوگی، عوام کی تو کوئی مجبوری نہیں، اس لیے قرآن کے سادہ پیغام اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ پیغام کی روشنی میں اتر کر آپ اہل بیت نبوت کی حرمت میں اتر آئیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ یہ میرا خیال نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ضمانت ہے اور خدائے ذوالجلال کی دی ہوئی ضمانت ہے۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں، تاہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کا نقطہ آغاز ہیں اور آپ سے ہی ساری کائنات کو وجود ملا ہے۔ یہ عالمین کا جو تصور دیا ہے، بڑی بلند بات میرے رب نے فرما دی کہ میرے محبوب، عالمین آپ کے دامن میں ہیں اور آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ کائنات کا کوئی ایسا منظرنامہ نہ عالم بالا میں ہے، نہ عالم شہادت میں ہے، نہ عالم غیب میں ہے، نہ عالم تحت سرا میں ہے۔ کائنات کے کسی بھی پیمانے میں کوئی ایسی حقیقت نہیں جہاں آپ کی رحمت کا نور نہ ہو۔ تو کتنا بڑا میکنزم دیا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نے۔ او لوگو، آؤ دامن رحمت محمد سے وابستہ ہو جاؤ، یہی تمہاری عظمت، یہی تمہاری عفت اور یہی تمہاری نجات کی ضمانت ہے۔ تو جب جس رسول کے وصف میں یہ شان ہے، اس کی ذات میں کتنا بڑا کمال ہوگا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی نگاہوں سے، اپنی عظمت سے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے وجود سے اس عالم امر کی کائنات میں جو میرے پیکر عصمت کو جو پسینہ آیا تھا، اس کے قطروں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ فرشتے اور عرش، کرسی، لوح، قلم، شمس، قمر، حجاب، کواکب، آسمان کی کائنات میں جتنی عظمتیں ہیں وہ سب رسول اللہ کے رخسار کے پسینے کے قطرے سے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ اور جس کے رخسار رحمت پر چمکنے والے پسینے کے ایک قطرے کی یہ شان ہے، اس رخسار کی عظمت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر! ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟
آگے ارشاد فرمایا ومن ارق صدرہ، یہ عالم خلق کی بات ہو رہی ہے، عالمین کی تشکیل بیان ہو رہی ہے جس کے لیے حضور کو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ ومن ارق صدرہ خلق الانبیاء والرسل والعلماء والشہداء والصالحین، فرمایا یہ جو نبوی عظمت کا جو سینہ ہے، میرے سینے پر جو پسینہ آیا تھا، اس پسینے کے قطروں سے اللہ نے سب سے پہلے 1.25 انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو، انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو پیدا فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مقام ہے کہ ساری کائنات کی ساری حقیقتوں کو وجود بھی وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اور اس بات کی نشاندہی میں کسی تاریخی پس منظر میں اتر کر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں اور نصاً ان حقیقتوں کو بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے جس انداز کی جو عظمت خدا کے ہاں، رسول کے ہاں یہ حقیقت ہے، ہم اس کو ایسا ہی یقین کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا کرے گا، قربت عطا کرے گا۔ اندازوں پر مذہب بنانے یہ جائز نہیں ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ اور حضور نے فرمایا ومن ارق صدرہ، ومن ارق صدرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ سینہ مبارک کے جو پسینے کے قطرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پسینے کے قطروں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے 1.25 انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو پیدا فرمایا اور رسولوں کو پیدا فرمایا، ان کی روحوں کو، علماء، شہداء اور صالحین کی روحوں کو حضور کے اس عظمت والے پسینے کے قطرے سے پیدا فرمایا گیا۔ اور اگلی بات بڑی خاص ہے، فرمایا وخلق امۃ من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ومن ارق حاجبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو ابرو اور پلکیں ہیں، جو قطرے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان قطروں کو ہٹایا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول اللہ کی چشمان رحمت کی پلکوں کے قطروں سے عشق والوں کو پیدا فرمایا، ایمان والوں کو پیدا فرمایا، اسلام والوں کو پیدا فرمایا، اور رسول اللہ سے محبت کرنے والی عورتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں داخل ہونے والی عورتوں کو پیدا فرمایا۔ یعنی یہ بڑی عجیب سی حکمت ہے کہ آنکھوں سے، آنکھوں کے قطروں سے، آنکھوں کی پلکوں کے قطروں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اہل ایمان کو پیدا فرمایا۔ اب اہل ایمان کے فرط جذبات یہ ہیں، جو ہی نام اسم گرامی کوئی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کے ٹائٹل میں پڑھتا ہے تو پھر ہر مرد، ہر مومن فرط محبت میں جھوم کر وہ اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھتا ہے۔ یہ مذہب نہیں، فطرت ہے۔ مذہب کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، فطرت کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ بات طے ہے کہ جو مومن ہے وہی ایسا کرتا ہے، اور اسی کے مرتبہ ذوق کے اندر یہ حقیقت موجود ہے، اور جو بحث کرتا ہے اس کا اپنا خیال ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کوئی مذہبی تصور نہیں دے رہا، بلکہ فطرت کا یہ تسلسل بیان کر رہا ہوں۔ کائنات کے اندر قاعدہ ہے یرجع کل شیء الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ کر آیا کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب فرط محبت میں مومن جب جھومتا ہے تو نامی اس میں گرامی سنتا ہے اور محبت سے سرشار ہو کر کہتا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس حوالے سے اس کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ اے مومن، تیرے وجود کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان رحمت کی پلکوں کے اوپر جو ٹھہرے ہوئے پسینے کے قطرے تھے، تو ان کا فیضان ہے۔ آپ زمین سے روڑا لیں اور آسمان کی طرف لہرائیں اور پھینکیں، جب تک آپ کی قوت آپ کام دے گی تو روڑا اوپر جائے گا، اور جب قوت ختم ہو جائے گی تو روڑا نیچے آ جائے گا۔ نیچے کیوں آیا؟ بھئی پھینکا تو اوپر ہے، اس کے راستے کا تعین تو اوپر کی سمت ہے، نیچے کیوں آیا؟ اس لیے کہ نیچے وہ اس فطرت سے تھا، اپنی اصل کی طرف آیا ہے، اگرچہ کسی حوالے سے، عارض سے وہ دور ہو گیا، جب عارض ہٹا تو اصل کی طرف آ گیا۔ ایسے ہی مومن اگر کسی بھی حوالے سے کہیں تھوڑا سا دور ہوتا ہے تو جو ہی نامی اس میں گرامی اس میں محمد کو سنتا ہے، جھوم جاتا ہے، چوم لیتا ہے، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کا ورد کرتا ہے، تو پھر اپنے اصل کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر مومن کی اصل کی جو عظمت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطروں کا فیضان ہے۔ اب ناظرین کرام،
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی مذہبی تصور سے ہٹ کر آپ رسول اللہ پر یقین کریں۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا تعلق کہاں ہے، وجود نبوت کے کس احساس کے اندر ہے۔ وجود نبوت صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کہ آنکھوں کے اوپر جو ٹھہرا ہوا پسینے کا قطرہ تھا، آپ کو وجود اللہ نے اس سے دیا ہے۔ اس حرمت کا لحاظ رکھنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم جڑے رہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان فیض بار رہے گا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، لوٹ آؤ، فرقوں کی بلوں سے نکل کر دامن رحمت مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ اسی میں نجات بھی ہے، بقا بھی ہے، حیات بھی ہے، عصمت بھی ہے، حرمت بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔